أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا له عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تحقیق کے جھٹلائے گئے آپ سے پہلے کئی رسول اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگو یا ایہا الناس ان وعد اللہ، اے لوگو اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق کا ہے، سچا ہے، اٹل ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو اللہ کے بارے میں غرور شیطان. ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارا عدو دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، بس تم اس کو دشمن بناؤ. انما یدعو حزبہ، یقیناً وہ پکارتا ہے اپنی جماعت کو، دعوت دیتا ہے اپنی جماعت کو. لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، سعیر والوں میں سے. الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو، اے نبی اگر آپ کے زمانے کے کفار آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی توحید کو اور آپ کی سچی رسالت کو جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ شکستہ خاطر نہ ہوں. آپ اپنے شکستہ دل نہ ہوں، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ان کی امتوں نے بھی ان کو جھٹلایا. اور تمام معاملات، تمام اعمال اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور برائی کی سزا بھی دے گا. اور یہ قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کا دن حق اور سچا ہے، اٹل ہے، وہ آنے والا ہے، اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی عیاشی اور دنیا کی فانی لذتیں، دنیا کی فنا ہو جانے والی لذتیں تمہیں آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں، جو آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں تم کو غافل نہ کر دیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تمہیں الجھن میں نہ ڈال دیں. یہ دنیاوی لذتیں تو ختم ہو جانے والی ہے، جس طرح دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دائمی نہیں ہے، اس کی نعمتیں بھی دائمی نہیں ہیں بلکہ عارضی ہیں. تو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. تو جیسے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو لہٰذا ان دائمی
کے مقابلے میں یہ جو فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہیں، یہ تمہیں الجھن میں نہ ڈال دیں۔ تو فرمایا کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کو ترجیح دی جائے۔ اور اسی طرح دنیاوی نعمتوں جو عارضی نعمتیں ہیں، ان میں پڑھ کر تم آخرت کی نعمتوں کو جو دائمی ہیں انہیں نظر انداز کر دو۔ اسی طرح یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کے مکر اور اس کی چال بازیوں میں آ جاؤ، شیطان سے بھی بچ کر چلو، کہیں وہ تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے، کہیں وہ تمہیں اپنے مکر و فریب کا شکار نہ کر لے۔ شیطان کو دشمن سمجھو، شیطان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے مکر و فریب میں پھنسا کر، تمہیں اپنی طرف دعوت دے کر، جس طرح کہ وہ دوزخ کے بذات خود مستحق ہیں، تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ دوزخ میں اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ جو شیطان کے تابع دار ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ جو شیطان ماں قبل بھی بیان کیا ہے کہ شیطان کے تابع داروں کے لیے دوزخ ہے، لہٰذا وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہے۔ اور نیک اعمال کرنے والے جو ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو مومنین ہیں ان سے جو دنیا میں گناہ ہو گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جو ان کے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال پر نیکیاں ڈبل کر کے نیکیاں عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور مومنین اور کفار کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، مومنین اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، اس دیوار کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ تو منافقین کہیں گے اے ایمان والو، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مومنین کہیں گے یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم بذات خود ہی شک و شبہات میں پڑے رہے، تم نے اپنی ذات کو ہی خود ہی فتنے میں ڈالا کہ تم شک و شبہات میں پڑے رہے اور شیطان کے جال میں پھنسے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم موت تم پر آ گئی اور شیطان تمہیں بہکاتا رہا، اسی بہکاوے میں اللہ کا حکم یعنی موت بھی تم پر آ پہنچی، تو تم خود کو ملامت کرو۔ تو اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کائنات کو اندھیرے میں پیدا